لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمد ومقام المحمود سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهادين المهديين ولا سيما إمام زماننا بقية الله في العظيم. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر وجودهم وظهورهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود پڑھیے. اللهم صل عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، گزشتہ سے پیوستہ موضوع کو ذہن میں رکھیے گا جو ہم نے بیان کیا کہ آخری وقت میں پیغمبر کے جو خدشات ہیں اپنی امت کے لیے، اس میں ایک عظیم خدشہ یہ تھا کہ یہ امت گمراہ نہ ہو جائے. حتیٰ المیہ جمعرات بھی اسی لیے المیہ جمعرات بنا کہ اس جمعرات کے دن پیغمبر نے کاغذ قلم طلب کیا تھا، اور کاغذ و قلم طلب کرتے وقت پیغمبر نے یہ جملہ کہا تھا ایتونی بدوات و بیاض، ایک دوات اور ایک پوٹ اور پیپر مجھے لا دو کہ تمہارے لیے وہ لکھ دوں لا تضل بعدی، تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، ڈائیورٹ نہ ہو جاؤ. اور یقیناً یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے سورہ حمد کے آخر میں جو دو افراد پر غضب الہی کی بات ہو رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جو راہ پہ آنے کے بعد آ گئے یا راہ کو جانتے ہیں اور وہاں نہیں آ رہے، اور ضالین تو ضالین جو گمراہ ہیں. اس حوالے سے آج کا عنوان گفتگو معرفت حجت دورہ منجی بشریت امام زمان عجل اللہ تعالی. کیونکہ بہت سارے نکات ہیں جو بیان کرنے ہیں، اور اب ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اتنی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ رجب شعبان میں باقاعدہ ایک سلسلہ دروس ہونا چاہیے امام سے مربوط، ایک ایک دن ایک ایک موضوع، بہت ڈیپلی اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو بتانے کے لیے
خود پہلے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دو شبے ہیں, دو مشکلیں ہیں. ایک ہے بالکل اگر آپ افراد اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں بحث مذہبیت کو, بحث معاد سمجھیں. پہلے قیامت کی جو بحث ہے, معاد کی جو بحث عقائد میں ہے, اسے سمجھیں. دو شبے ہیں وہاں پر, دو کوسچنز ہیں, دو آبجیکشنز ہیں. ایک یہ تصور ہے کہ اصل وجود مہدی کے ہیں یا نہیں ہے, قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی, ایک سوال ہے. وقوع معاد کے اندر شبہ, جسے عقائد کی کتابوں میں کہا جاتا ہے, معاف کیجیے گا اگر آج ٹائم تھوڑی مشکل رہے تو. ایک وقوع معاد میں شبہ ہے کہ واقعہ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک کیفیت وقوع میں شبہ ہے کہ کس طرح پوسیبل ہوگی, امپلیمنٹ کیسے ہوگا. امام کے حوالے سے بھی دو ہی چیزیں. ایک وجود حضرت حجت میں شبہ ہے, اور دوسرا شبہ کہ کس طرح سے ہوگا. اچھا, وجود والا شبہ اس لیے بڑھ گیا کہ اکثر فرقۂ اسلامی, تمام اسلام کے فرقے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک مہدی آئے گا. مہدی کا ٹرانسلیشن ہے گائیڈڈ. زیارت عاشورہ اور بعض زیارات کے اندر جب ہادین مہدین کے لفظ آتے ہیں, اس سے مراد امام مہدی نہیں ہے. اسی امام جس کی زیارت آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو گائیڈڈ کہا جاتا ہے. زیارت عاشورہ میں جو امام الوقت کے حوالے سے یاد کیا گیا ہے وہ لفظ کون سا ہے؟ ما امام منصور من اہل بیت. وہاں امام کا لقب امام منصور رکھا گیا ہے. امام بہرحال, ورنہ مہدین ہادین, ہادی یعنی گائیڈ کرنے والا, مہدی یعنی گائیڈڈ. معاف کیجیے, ان بچوں کی وجہ سے مجھے کچھ ٹرم ایسے بتانے پڑ رہے ہیں. انشاءاللہ مولا ہم سب کو زیارت نجف نصیب فرمائے. جب وہاں پہنچ کے زیارت امیر المومنین قرات کریں گے تو ایک جملہ ہے زیارت امام کا. میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ زیارات کے جملے معرفتوں میں اضافے کا بہت آسانی سے باعث بن سکتے ہیں. کوئی فلسفہ نہیں چاہیے, کوئی بیس نہیں چاہیے, کیونکہ اماموں نے زیارت عوام کے لیے بیان کی اور ہم ابھی عوام میں ہی ہیں. تو اس کو اگر دیکھیں, اس میں ایک سلام ہے, السلام علیک یا ابا ہادین مہدی, اے ہادیوں مہدیوں کے باپ تم پر سلام. تو وہ اس سلسلے کی طرف اشارہ ہے. اور اسی حوالے سے چھوٹے چھوٹے شبے ہیں, اور میں نے جس کو جمع کیا ہے سورہ قصص کی پہلی تو 5ویں آیت ہے. یہ آیت بہت اہمیت رکھتی ہے امام کی آ جانے کے بعد قیام حکومت کے حوالے سے. دونوں چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ, اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. 5 مرتبہ قرآن میں, یہ 6 مرتبہ ہم نے ارادے کا لفظ استعمال کیا. جمع کے طور پہ خدا نے ارادے کا لفظ استعمال کیا. اس کی وضاحت میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ خدا قوت کا اظہار چاہتا, ہم کا لفظ استعمال کر کے ہم نے ارادہ کیا. دوسری چیز, خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس ارادے کے اندر خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے جو شریک ہے یا شریک ہو سکتا ہے. یہ وہ مقام عظیم ہے کہ مخلوق خدا خالق کے اس امر میں اس کے ساتھ مددگار ہو سکتی ہے. اب توحید بچائیے گا, یہ وہ امر ہے کہ جہاں پر مخلوق خالق کے ساتھ کوپریٹ کر سکتی ہے, ایک مقام پہ کھڑی ہو سکتی ہے اگر زمینہ ظہور منجی بشریت میں شریک کار بن جائے. اگر آخری امام کے ظہور اور قیام کے لیے کوئی کام کر پائے, کیونکہ ارادہ خدا بھی تو یہی ہے اور آپ بھی یہی کر رہے ہیں, اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. خدا کا کام رزق کھلانا ہے. جب آپ کسی فقیر کو رزق کھلاتے ہیں آپ اس کے کام میں شریک ہو جاتے ہیں. ٹھیک, اور یہ سب تو وہ ہیں جو کہ جسے کہا جائے ہم استدلال کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کی ایک آسان سی مثال نوجوانوں کے لیے. خدا نے آپ کو کہا ہے نماز پڑھو, آپ کو کہا ہے روزے رکھو,
سومو اقیم الصلاۃ، لیکن ایک کام صرف ایسا ہے جس کے لیے کہا میں بھی کرتا ہوں اور وہ تم بھی کرو. بار دیگر بلندتر صلوات. جوڑ لگا دوں یہ اصل میں زیادہ ادھر کیا میں درود پڑھ گیا. ٹھیک ہے، فزکس کے حوالے سے ویٹ یہاں زیادہ ہوا ہے تو اس لیے سائنس جو ہے وہ ظہور امام کے ساتھ بڑی ریلیٹ ہے، یقین کیجیے بہت ہیلپ فل ہے. وجود امام کے حوالے سے تو سائنس نے بڑی مدد کی. گریوٹی ہے، دکھ نہیں رہی، ٹھیک ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے گریوٹی کا؟ کوئی نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح امام ہے، دکھ رہے گا، کوئی مشکل نہیں ہے. اور گریوٹی سے امام کا ایک عجیب تعلق ہے. وہ جو ہم بیان کرتے ہیں نا، نقطۃ ثبات ارض و سما وبوجود ہی ثبتت الارض والسماء، جس کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہیں، ان میں وہ گریوٹی ہے. ایک قوت جس کی وجہ سے زمین و آسمان سب اپنے اپنے ڈسٹینس پر ٹکے ہوئے ہیں، سارے سیارے ستارے مدار اور کیلکولیشن پہ چل رہے ہیں، وہ گریوٹی ہے. اور امام کہتے ہیں جتنا کچھ اس کائنات میں حرکت میں ہے، وجود حرکت، باعث سے حرکت میرا وجود ہے. کمال دیکھ، باعث سے حرکت، موومنٹ، جو بھی موشن ہے کہیں بھی، چاہے وہ حرکت مادی ہو یا ملا صدرہ کی حرکت جوہری ہو، کا جو بھی موشن ہے، کسی بھی طرح کی حرکت ہے، اب چاہے وہ بدن کی حرکت نشو و نما کے لیے ہو، وہ بھی امام کے باعث ہے. روحانی حرکت خالق کی جانب مخلوق کی ہو تو وہ بھی ایک حرکت ہے. امام کہتے ہیں سب میری. اور یہ روز جمعہ کی دعا ہے، کوئی غیر معروف حدیث نہیں ہے. بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا. یمین، یمن ہاتھ کو کہتے ہیں. وبیمنہ، جس کے ہاتھ سے رزق الورا، مخلوق وخلوق کی بات نہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے من ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے، رزق الورا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے ہاتھ سے رزق پا رہا ہے. اور رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے، ہر وہ ضرورت جس کی وجہ سے، رزق کی ڈیفینیشن کر رہا ہوں، ہر وہ ضرورت جس کی وجہ سے آپ کا وجود باقی ہے، وہ رزق ہے. اب چاہے وہ آکسیجن ہو، وہ بھی آپ کے لیے رزق ہے، چاہے کھانا پینا ہو، وہ بھی آپ کے لیے رزق ہے. وہ تمام طاقتیں، قوتیں جو آپ کے وجود کو باقی رکھے ہوئے، وہ آپ کے لیے رزق ہے. چاہے وہ جسمانی حوالے سے ہو، چاہے وہ روحانی حوالے سے ہو. اور روحانی حوالے سے جب رزق اپنے کمال کو پہنچے، اس رزق کو شفاعت کہتے ہیں. اور جو اس دنیا میں رہ جائے اسے اہل بیت کی زیارت کہتے ہیں. اس لیے آپ دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا وفی الآخرۃ. رزق کا ہی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے. ضرورت پڑی ہے کہ کمال آیت ہے. وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا ہے. اب کون مقابل میں آئے؟ قوت کا اظہار. کوئی آگے دکھائے سامنے. ہم نے ارادہ کر لیا، ہم نے سوچ لیا، ہم نے کہہ دیا. اور اگر کچھ جگہوں پر وہ رحیم و کریم خدا اس لہجے میں بات کرے نا تو پھر سمجھ جانا چاہیے. بھئی اگر آپ کے والد خوش نصیبی سے بہت ہی رحم دل تھے یا ہیں، اور کبھی غصہ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی ڈانٹا نہیں کرتے تھے، جس دن ڈانٹنا نہیں، رنگت چہرہ بدلی ہوئی ہے، اس دن جو آپ کی حالت ہوتی تھی نا کہ یار آج کچھ حالات صحیح نہیں ہے، کیا چل رہا ہے بھائی بہن، کیا
وہ کیفیت. یہ رحیم کریم خدا اگر کہیں ایسے لہجے میں بات کرنے لگے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے بس، تو اب پھر اس کے ارادے کے ساتھ ہونے کی دعا کریں. خدا ہمیں بھی منتظرین میں شامل کرے. بس اب یہی ایک بچنے کا راستہ ہے، اس کے خلاف جانے کا تو سوچا نہیں جا سکتا. اب کیا ارادہ کیا ہے؟ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم منت کر دیں، ان پر احسان کر دیں. ایک اور تو یہ احسان ہی تو ہے، احسان ہی تو ہے. عقل دے دی ہے، چاروں طرف سے مخلوقات کا جال بچھا ہوا ہے جو مجھے توحید کی جانب بار بار لے کر جا رہا ہے. اور ایسی توحید جو علم کے ساتھ ہے، ایسی توحید جو حکمت کے ساتھ ہے. زمین سے نکلنے والا پودا مجھے اس طرف لے جاتا ہے، اس کے باوجود کسی نبی کو بھیج دینا، اور پھر 1,24,000 نبیوں کو بھیج دینا، اور پھر نبیوں کے بعد سلسلہ حجج الہیہ ولایت و امامت کا قائم کر دینا، اور پھر سلسلہ امامت میں ایک کو غیب میں رکھتے ہوئے میری حفاظت بھی کرنا کہ مجھے کچھ کرنا تھوڑی پڑ رہا ہے. آپ یقین کیجئے ہم امام کے حضور کے دور میں ہوتے، وہ دور زیادہ سخت تھا، ایک لحاظ سے زیادہ سخت تھا. نہ جانے کتنے مومن تھے جو واقعی علی کے معتقد تھے لیکن ساتھ نہ دے پائے. ہرگز اتنی آسانی سے کسی کے بارے میں آج ججمنٹ نہیں دی جا سکتی. زبیر جیسا بندہ، زبیر بن عوام، اس قدر کمال کے جس کے لیے حضرت علی نے بلکہ ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں فرمایا زبیر کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دو. وہ جس نے در زہرا پہ آتی آگ کے مقابلے میں تلوار نکالی تھی، وہ زبیر. جب کوئی نہیں، وہ حکومت کے سامنے چیلنج کیا تھا، وہ زبیر. وہ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ سائڈ میں چلا گیا. ضروریات جو ہے نا جو اس بدن کے ساتھ لگی، یہ بڑی مشکل ہے. یہ ایک جہت ہے مشکل کی، لیکن اس کے باوجود آج میں آپ کو نوید دے رہا ہوں، کچھ خبری دے رہا ہوں آپ کے لیے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام کا ایک صحابی ہے، میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، ابو خالد خراسانی. یہ نام یاد کر لیں اس طرح کے جو بیچ بیچ میں آتے ہیں. امام سجاد، امام باقر، امام صادق، بلکہ امام کاظم تک ظاہراً وقت دیکھا ہے. 4 اماموں کو دیکھا ہے. ابو خالد خراسانی لکھتا ہے لیکن ہے کابل. ابو خالد کابلی، ایرانی اس کو خراسانی کہتے ہیں، افغانی اس کو کابلی کہتے ہیں. بہرحال جو اچھا نگینا ہو اس کو سب کہتے ہیں، ہماری طرف ریفرنس دی جائے. دیکھا نہیں کوئی کلیکٹر بن جائے تو دور پرے کا رشتہ دار بھی ہمارے عزیز ہوتے ہیں، اور وہ جو غلط نکل جائے وہ بالکل قریبی، ان سے ہم تعلق نہیں ہے. وہی کیفیت ہے ابو خالد کی، ابو خالد کابلی. اور بلکہ افغانستان میں بہترین ایک مؤسسہ بنایا گیا، ایک سیٹ اپ بنایا گیا جو فرنگی کام کر رہا ہے اس طرح کے، اور ابو خالد کے نام سے. بہرحال ابو خالد بیٹھا ہے چوتھے امام کے پاس. ابو خالد خاص صحابیوں میں سے چوتھے امام کو، اور ایک مرتبہ چوتھے امام کہتے ہیں ابو خالد ما ہوا آخر الزمان، کیا کمال ہوگا وہ آپ کا. اب سوچیں وہ سید سجاد جن کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کربلا کے بعد صرف رو رہے ہیں، صرف گریا کر رہے ہیں، صرف آنسو بہا رہے ہیں، وہ امام اس وقت میں بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابو خالد وہ آخری زمانے کے لوگ تم سے بہتر ہوں گے. ہم سے بہتر ہو کہاں؟ ایک تو وہ آپ کے سامنے میں پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، یہیں پر ظاہراً اسی علاقے میں کہیں ایک مجلس تھی کہ جہاں میں نے بیان کیا تھا، جس پہ ازبق بن نباتہ کی حدیث ہے جو مولا متقیان سے. ازبق بن نباتہ نقل کرتے ہیں مولا علی سے، مولا فرماتے ہیں آخر زمان کے لوگ تم سے بہتر ہوں گے، لأنہ یکون ایمانہ من سواد علی البیاض، ان کا ایمان جو ہوگا وہ سفیدی پر سیاہی کی وجہ سے ہوگا، یعنی ورق پر لکھے ہوئے حروف کی وجہ سے ہوگا. کیونکہ صرف لکھا ہوا وہ مان رہے ہوں گے، اس لیے وہ لوگ تم سے بہتر ہوں گے. یہ امام علی نے ازبق بن نباتہ کو کہا تھا. اور بلکہ اسی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ ان کی ایک رکعت نماز تمہاری 25
نمازوں کے برابر ہے. یعنی زمانے غیبت میں نماز پڑھنا، عقیدہ بچانا ایک علیحدہ مشکل ہے، جو بچائے رکھے اس کا علیحدہ کمال ہے. یہ واقعہ جو امام سجاد بیان کر رہے ہیں صرف 2 شرائط کی وجہ سے، بلکہ میں حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں. اپنا کہیں مولانا محمد صلوات. میں اب جب نوٹس بنانے شروع کیے تو اتنا لمبا صفحہ بن گیا تھا. میں کہا ایسا نہ ہو دیکھ کے آپ پریشان ہو گئے، اس لیے میں ڈیجیٹل فارم میں لے آیا. ضرور پڑھیے. یا والخالد القائلین بامامتہ والمنتظرین لامرہ افضل من کل اہل زمان. ہر وقت کے مومنین سے افضل ہوں گے وہ آخر زمان کے لوگ. 2 شرطوں کے ساتھ. آپ کو صرف 2 ٹائٹل ایکوائر کرنے، آپ کو صرف 2 صفتیں پیدا کر دیں اپنے اندر. صرف 2 چیزیں. پہلی چیز القائلین بامامتہ، آپ نے کہنا ہے کہ وہ امام ہے، اور کہنا نہیں ظاہر کی بات ہے. یہاں کہنے سے مراد اپنے لیے کم سے کم یہ پروف رکھنا ہے کہ وہ امام ہے. القائلین بامامتہ ایک، والمنتظرین لامرہ، اور دوسرا صرف اس کو امام ماننا نہیں ہے، منتظر رہنا ہے اس کے امر کے لیے. اور طریقہ انتظار کھڑکیوں کی طرف دیکھنا تھوڑی ہے، طریقہ انتظار تو در کی طرف ہے. طریقہ انتظار راستے کو ہموار کرنا ہے. کم سے کم یہاں سے یہاں تک آنے کا راستہ تو امام کا کلیئر ہو. اور یہاں سے آئیں گے تو اب بٹھایا کہاں جائے گا، کھلایا کیا جائے گا، کیا پوچھا جائے گا، کیا بتایا جائے گا، کیا چھپایا جائے گا. میں پہلے وقتوں میں کہا کرتا تھا، کل بھی میں نے بیان کیا کہ پہلے سیڈیاں ڈی وی ڈی چھپائی جاتی تھی، اب ہسٹریاں ڈیلیٹ کرنی پڑے گی. امام کہتے ہیں کل آ رہا ہوں میں. اب امام کو تو پتہ ہی ہے بٹ ڈیوائس کے اندر کہاں کہاں سبسکرپشن ہوئی بھی اور کیا کیا ہسٹری چل رہی ہے. جب اتنا جان رہے ہیں تو کم سے کم کتنا ٹائم لگ جائے گا مجھے، کتنا ٹائم. امام آتے ہی کہیں دکھائیے ذرا، اور پاسورڈ تھوڑی پوچھیں گے امام آپ سے. صحیح ہے. اور یہ دکھائیے بھی آپ کے امتحان کے لیے ہوگا کہ تم یقین کر لو. اپنے آپ کو اس طرح کاؤنٹ کرنا، اس طرح گیج کرنا ہے. وہ جو سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن کیونکہ یہ آپ کا محب ہے تو میری جان اس پر فدا. سلم لمن سالمکم یعنی یہ میرا دوست ہے، لیکن کیونکہ یہ آپ کا دشمن ہے اس لیے میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا. اللہ اکبر. جو آپ سے مطلوب مودت ہے، مودت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوستیاں اس کے معیار پر ہو، تمہاری دشمنیاں اس کے معیار پر ہو، معیار زندگی وہ بن جائے تمہارا کچھ نہ ہو. تو جو ہے نا قرآن کی تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ چاہتے ہی نہیں جو خدا کا چاہتا ہو. آپ کچھ چاہیں ہی نہ مگر یہ کہ مولا چاہتا ہو. اور اب یہ چیز خالی کھانے پینے میں نہیں ہے، ہم کھانے پینے میں یہ احتیاط کر پائے ہیں الحمدللہ. 95% وہ کھا رہے ہیں جو حلال ہے، 95% وہ نہیں کھا رہے جو حرام ہے. 5% مشکوک ہے، ٹھیک ہے وہ فلٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن روابط میں پھنس جائیں گے. یقین کیجیے ہمارا جو سب سے بڑا گلچ ہے وہ ہمارے ریلیشن میں، ہمارے کنیکشن میں. تم نے اس سے رابطہ کیسے رکھا، رابطہ کیسے رکھا؟ حج پہ جانے کے لیے جس وقت حاکم وقت کو ظاہراً درود پڑھیے ایک مرتبہ. عباسی حکمران ملعون ہارون حج پہ جا رہا ہے یا مامون حج پہ جا رہا ہے؟ امام کا ایک صحابی جمال ہے جو اس وقت کا رینٹ کار کا بزنس ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ اونٹ کرائے پہ دیتا ہے. اس نے اونٹ کرائے پہ دے دیا حج پہ جانے کے لیے. امام نے کہا ہم نے سنا ہے تم نے اسے اونٹ کرائے پہ دیے ہوئے. کہا مولا حج پہ جا رہا تھا. کہا حج سے کیا ہوتا ہے تو ہمارا دشمن. اللہ اکبر. سوچیں، گیج کریں اپنے آپ کو.
ہمارا دشمن ہے. اچھا تم کیا بتاؤ, کیا تم نہیں چاہتے کہ وہ واپسی تک زندہ رہے تاکہ تمہارا مال تم تک پہنچا دے, تمہارا رینٹ پراپر دے دے؟ کہاں مولا یہ تو چاہتا ہوں کہ بس یہ کافی ہے. تم ہمارے دشمن کے لیے اتنے وقت زندہ رہنے کی دعا کرو گے, اس کا مال بچ جانے کی دعا کرو گے؟ اللہ اکبر. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری مشکل جو آنی ہے وہ ریلیشنز میں آنی ہے, کنیکشنز میں آنی ہے. مولا جب میں آپ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں آپ پر فدا, یہ کہنے کی بات ہے, کسی امام نے جان مانگی ہی نہیں. کسی معصوم کی بارگاہ میں ایک روایت دکھا دیجئے کسی نے جا کے کہا مولا میں آپ پہ فدا ہوں, مولا نے کہا آ جاؤ فدا ہو جاؤ. نہیں, کبھی نہیں کہا. جو کہہ رہے تھے ہمیں ٹکڑے کر دیں اور ٹکڑوں کو جلا دیں اور راکھ کو پھیلا دیں, راکھ کا ذرہ ذرہ آپ کی حمایت کہے گا, ان سے بھی کہا چراغ بجھا رہے ہیں چلے جاؤ. ہماری ہے, چراغ بجھا رہے ہیں چلے جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تمہیں جنت کا مسئلہ ہے, ہم جنت کے ذمہ دار ہیں. لیکن نہیں, وہاں رک کے خود کو فدا کر کے محبت نہیں مودت کا ثبوت دیا ہے. محبت یہ ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں. مودت یہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں, جو کچھ آپ کو پسند ہے بس وہی پسند کرتا ہوں. اور اس مقام پہ آگے جواد عاملی کا کمال جملہ ہے, کمال. جواد عاملی کہتے ہیں کہ تمام محبت اس سے مناظر ہو جائے اور محبت تمام بھی وہی ہو جائے. آیت اللہ جواد عاملی کی بات کر رہا ہوں. بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے آج کل, ماشاءاللہ, یعنی جملے بھی کوڈ ہو رہے ہیں استاد کے. نہیں ایسا نہیں, استاد میرے استاد آیت اللہ جواد عاملی کا جملہ ہے کہ تمام محبت بھی وہی ہو جائے اور محبت تمام بھی وہی ہے. محبتیں اس کی بنیاد پر, دشمنیاں اس کی بنیاد. سلم لمن سالمکم حرب لمن حارب. محبت تو اولاد سے بھی ہے, محبت تو والدین سے بھی ہے, لیکن نہیں مولا بے ابی انت و امی, یہ جن سے محبت ہے یہ تجھ پہ فدا. یہ جملہ بے ابی انت و امی یعنی آپ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں. میں ماں باپ سے محبت کر رہا ہوں اور یہ حکم الہی کے تحت ہے. کمال یہ ہے, گویا حکم الہی کے تحت بھی اگر کسی چیز کو میں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی تیرے قدموں پہ فدا کر دوں, وہ بھی تیرے قدموں پہ فدا کر دوں. اور پھر یعنی وہ معرفت درکار ہے کہ ٹانگ ادھر کرو, ہمیں لیٹنا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے مولا نماز کا وقت ہو گیا, نہیں تو ہم نے لیٹنے کو کہا ہے. نماز کا حکم بھی تو ہم نے دیا تھا, نماز کا حکم بھی تو ہم نے دیا تھا. ہم اگر کہہ رہے ٹانگ سیدھی کرو ہمیں لیٹنا ہے, اس لیے علی ابن ابی طالب بنے کہ اپنی عقل و حجت اور علی کی عقل, علی کا اجتہاد, علی کی ذہانت, علی کا تعقل, علی کی فراست, وہ علی روکے ہوئے ہیں اطاعت محمد میں. روکے ہوئے کہ تم ہمیں لیٹنے دو. علی نے زانو پھیلا دیا, رسول لیٹے ہوئے. وہ جو سورج پلٹنے کا واقعہ ہے وہ اطاعت کے بل پہ علی کو ملا ہے, آپ کو بھی مل سکتا ہے اگر اس طرح امام کی اطاعت میں آ جائیں. وہ معجزہ علی بن ابی طالب کا نہیں تھا, وہ معجزہ مطیع محمد کا معجزہ تھا, اطاعت گزار محمد کا معجزہ تھا کہ پھر تمہارا واجب نہیں ہے, ہمارے حکم کی اطاعت ہے. امام کو نہیں پتا تھا نماز واجب ہے, نماز کا وقت نکل رہا ہے. جس نے نماز سکھائی ہے وہی تو کہہ رہا ہے مجھے لیٹنا ہے, تو لیٹنے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر ایسے موقع پہ اطاعت کر لی جائے, اللہ اکبر, یعنی یہاں حکم الہی اور حکم حجت الہی, عجیب مرحلہ ہے. حجت الہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا, اس مقام تک پہنچ رہا ہے. اب اس حوالے سے
वनुरीदु अन नमुन्ना, हमने ये सोचा कि मिन्नत करें तुम पर, अलल्लज़ीना उस्तुज़अफ़ू, जिन्हें कमजोर कर दिया गया है, उस्तुज़अफ़ू कमजोर है नहीं, जिन्हें कमजोर कर दिया गया है, अल्लज़ीना ज़अफ़ू नहीं हो रही हमार, जो कमजोर है नहीं, उस्तुज़अफ़ू बाब इस्तफ़ाल है, जिनको कोशिश करके कमजोर कर दी, कमजोर बना दिया गया है, उनको हम इरादा कर रहे हैं कि उनको इमाम बना। अल्लाह वनजअलहुम, दोबारा जमा का सीगा, और हमने ये इरादा कर लिया कि हम उन्हें अपना वारिस बना दें। जब खुदा अपना वारिस किसी को बना देगा तो फिर कैसा ज़ौफ रह जाएगा, फिर कैसी कमजोरी रह जाएगी, फिर क्या मुश्किल रह जाएगी अगर खुदा अपनी विरासत अता कर दे तो कितना ही ताकतवर मुकाबिल में आ जाए, ये जो अल्लाह का वारिस बनकर आएगा ये उन सब पर हावी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इससे पूछा जाएगा तुम इतने ताकतवर हो, सब पे गलबा पा गए, तो यही कहता नजर आएगा जो कुछ है उसी की वजह से है, मेरा अपना तो कुछ नहीं, नाने जमी खाने वाले में इतनी ताकत थोड़ी होती है, मैंने ये बाबे किला खैबर अपनी ताकत जिस्मानी से नहीं उखाड़ा बल्कि ताकत रूहानी से उखाड़ा है, और ताकत रूहानी इताअत इलाही से हासिल होती है। दुरूद पढ़िए तो अबू खालिद, आपकी एक रकअत नमाज गुज़िश्ता लोगों की 25 नमाजों के बराबर। अबू खालिद आखिरी जमान के लोग हर जमान के लोगों से बेहतर होंगे दो शर्तों के साथ, एक कायल में इमामत रह जाए और मुंतजर रहें उसके अमर के, और मुंतजर रहने के लिए मुआविन होना जरूरी है, मुआविन होना जरूरी है। अक्सर एक छोटा सा सवाल है बार बार पूछा जाता है, जो मैं उसका जवाब देता हूँ, खाली बयान कर दूं तो मौलाना हम इमाम ज़माना का सदका निकालते हैं, हमें क्या जरूरत है निकालने की, उससे बल्कि एक और आसान कर दूं उसको कि इमाम की वजह से सब कायम है, इमाम की वजह से हम बाकी हैं, हम इमाम की दुआ क्यों पढ़ें, हम इमाम के लिए दुआ क्यों करें, हमें क्या फायदा होगा। देखिए ये तो मानना पड़ेगा, चाहे आप ईरान इनकलाब को माने या ना माने, वली फकीह को माने या ना माने, उसके बाद मार्फत इमाम में हमारे यहाँ इजाफा हुआ। ठीक, पूछिएगा अपने बाप दादा से जो बुजुर्गान मौजूद है, कितनों को दुआए फरज याद थी और कितनी पढ़ी जाती थी, दुआए नुतबा कब कब पढ़ी जाती थी और कितनी पढ़ी जाती थी, ज़ारत नाहिया का किसने नाम सुना हुआ था, ज़ारत रजबिया कितनी दफा छपी थी, कहाँ पाई जाती थी, कुछ नहीं, यकीन कीजिए कुछ नहीं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और बल्कि जो यहाँ 50+ हैं वो बताएंगे कि अपने बचपन में उन्हें अल्लाहुम्मा कुल्ले वली का याद नहीं कराई गई थी, ये तो जवानी में बड़े होकर खुद याद कर लिया उन्होंने। ये नेमत है, खुदा कभी कहीं किसी के वसीले से किसी को दे देता है, आप सोच नहीं सकते। आपका एक जगह पर किया गया खुलूस से काम नस्लों और उम्मतों के ऊपर एहसान बंद हो जाता है। खुदा जब एहसान करता है तो ऐसे करता है, मुरीदु अन नमुन्ना, मिन्नत छोड़ दे, मिन्नत छोड़ रहे हैं। क्या वो बुजुर्गान आखिरी इमाम के कायल नहीं थे? कायल थे, लेकिन ये नहीं पता था इस तरह किया जाए। 3 काम खास तौर पे याद रखिएगा इमाम के लिए, एक इमाम की इमामत पे यकीन रखना, दूसरा मुंतज़िर रहना, तीसरा उसके लिए दुआ करना। अच्छा, अब ये सदका और दिल दुआ से क्या फायदा होगा? इमाम बच जाएंगे, क्या इमाम की हिफाजत हो जाएगी इससे? हाँ, इमाम की हिफाजत होगी। अब एक वाकया सुनिए, इमाम हादी का दौर है, मुतवक्किल अब्बासी देखिए सलवात इमाम हादी के ऊपर पढ़ाई गई है, बारे दिया दुरूद पढ़ो। आप बहुत थके
تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، صبح صبح اٹھایا گیا ہے آج آپ کو متوکل عباسی ملعون کے پاس عبد الرحمن اصفہانی سنی ہے، اہل سنت ہے، لیکن مجھے بتائیے کون سا ایسا اہل سنت یا اہل اسلام ہے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو، محبت یعنی پسند نہ کرتا ہو. ظاہر بات ہے رسول نے اتنی حدیثیں سنائی ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ، کم سے کم یہ حدیث تو سب کو پتا ہے، تو محبت پسند تو سب کرتے ہیں، لیکن مشکل کہاں آ جاتی ہے، ان کی باقی پسند ان کی پسند کے مطابق نہیں. بہت اہم نقطہ ہے. ان سے بھی محبت ہے، نہیں نہیں نہیں، ان سے ہی محبت ہے. بہت فرق ہے کہ بندہ یہ کہے کہ آپ سے بھی محبت ہے، نہیں، ان سے ہی محبت ہے، بس تمام محبت اس کے لیے، تمام محبت اس کے لیے. یہاں تک آنا. عبد الرحمن اصفہانی اہل سنت سے ہے، بزنس میں بہت بڑا کوئی لاس ہو گیا، گورنمنٹ کے ساتھ بھی بزنس کیا کرتا تھا، آ گیا سامرا. سامرا جو ہے وہ چھاؤنی ہے، آرمی کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں پہنچا اور پہنچ کے وہ متوکل عباسی تک جانا چاہ رہے، ایک دم دیکھا اس نے آواز شروع ہوئی، ابن رضا آ رہے ہیں، ابن رضا آ رہے ہیں، سن آف رضا اس کا میں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے بعد جتنے تمام فرزندان کو ابن رضا کہا جاتا ہے. ٹھیک، ابن رضا آ رہے ہیں، ابن رضا آ رہے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا بہت ہی خوبرو خوش شکل نوجوان، اور اس کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے متوکل کے پاس، اور میں ابھی وہاں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ تو غصے میں ہے متوکل. میں نے کہا پروردگار آگے فرزند پیغمبر ہے تو اس پہ رحم فرما، یہ خبیث تو مار دے گا اسے، خداوند تو اس پہ رحم فرما، اس کی جان کی حفاظت فرما، یہ متوکل تو اس وقت نشے میں ہے، یہ تو مار دے گا، یہ رسول کا بیٹا ہے. بس یہ دعا کر رہا تھا، امام اندر گئے اور واپس آئے، امام نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہ خدا نے تمہاری دعا سن لی. کہ خدا نے تمہاری دعا سن لی، خدا تمہیں طول عمر دے، کثیر مال دے، کثرت مال دے اور کثرت اولاد دے. یہ نقل کر رہا ہے 75 سال کی عمر میں، اس کے 10 بچے ہیں، اور کہتے ہیں اس وقت کے آلاف دینار اس کے پاس ہے. کہتا میں نے امام کے لیے صرف ایک دعا کی تھی، اور امام نے اس کے بدلے 3 دعائیں کی، اور تینوں میرے لیے قبول ہوئی، اور اس کے بعد سے امام کا مطیع بن گیا. تو امام کے لیے جو دعا کر رہے ہیں اس کا ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں یاد کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. خود اس کو یاد کرنا کافی ہے، خود یاد کر لینا کافی ہے. یقین کیجئے آپ کبھی کسی بہت قریبی دوست سے کچھ عرصے بعد ملتے ہیں، کہتے ہیں یار بس تم نے فون نہیں کر سکا، تمہارا ذکر تو روز ہوتا ہے. اس کا دل مطمئن ہوئے کہ یار یاد تو کرتا ہے میرا دوست. والدین 3-4 دن گزر جاتے ہیں فون نہیں کر پاتے، اس کا مطلب کیا آپ انہیں یاد نہیں کر پاتے؟ نہیں، یاد کرنا ہے. پہلا فلسفہ، پہلا فائدہ دعا امام زمان کا. امام کے لیے دعا کرنے کا آپ کے لیے کیا فائدہ ہے کہ آپ مجھے یاد تو کر رہے ہیں، کیونکہ امام نے کہا ہے میرے شیعوں میں تمہیں دن میں 2 وقت یاد کرتا ہوں. ایک اول وقت جب دن آغاز ہوتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تمہاری توفیق کے لیے، یہ میرا منتظر، یہ میری امامت کا قائل آج وہ کام کرے کہ جس سے پتا چلے کہ یہ میرا ہے. اور ایک پھر آخر روز میں جب دن ختم ہوتا ہے، ڈیلی آڈٹ ہوتا ہے، پھر اس وقت دعا کرتا ہوں اگر اچھا کام کیا ہوتا ہے تم نے، تم پہ فخر کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، پراؤڈلی دعا کرتا ہوں، اور اگر تم نے غلط کام کیا ہوتا ہے تو تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. کیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں؟ باپ بیٹے کے لیے استغفار نہیں کرتا. بیٹا غلط کام کر دے تو باپ کیا کرتا ہے؟ کیا بیٹے کو مار دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، پشیمان ہوتا ہے، خود دعا کرتا ہے. خود دعا کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی دعا ضرور کرتا ہے کہ خدا اسے ہدایت دے،
ہے تو میری اولاد. حتیٰ دوست کے لیے ان دوستوں سے حالات خراب ہو جائیں, بات نہیں ہو رہی, پتہ چلے مشکل میں آپ بات نہیں کر پا رہے, لیکن آپ دعا کر رہے ہیں. امام کہتے ہیں انا والد شفیق لکم, یہ حدیث 4 سال پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں تمہارے لیے شفیق باپ کی طرح ہوں, میں تمہارے لیے دردمند دوست کی طرح ہوں. اللہ اکبر. تو اس موقع پر پہلی چیز تو یہ کہ آپ دعا کر کے اسے یاد تو کر رہے ہیں. دوسرا فائدہ کہ جب آپ امام کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو گئی, اور اس کی وجہ سے امام کی حفاظت کس طرح ہوگی کہ کوئی ایک شخص امام کے خلاف کوئی کام کرنے والا تھا, کوئی پمفلیٹ چھپ رہا تھا, کوئی بک چھپ رہی تھی, آپ کی دعا سے اس کا وہ کام خراب ہو گیا. پریکٹیکلی بتا رہا ہوں. ابن تیمیہ نے 700 سال پہلے شیعت کے خلاف کتاب لکھی تھی. جو وہابیت, عبداللہ بن وہاب ہے, وہ ابن تیمیہ کا ہی شاگرد تھا. وہ بھی امام زمانہ کے وجود سے انکار نہیں کر سکا. اس کتاب میں بھی امام کے بارے میں گفتگو کی. مشکل یہ انہیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے, کہاں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے, بس کہاں ہے کہ بہت ساری علامتیں ہیں. میں بتایا ہوا ہے کہ جب تم بیٹھ کر 5 مومن جہاں جمع ہو کر میری بات کریں گے, میں چھٹا ہوں گا. دیکھیں زیارت امام کا مسئلہ نہیں ہے, وقت نہیں رہا میں ڈیپ میں جاؤں. استاد ڈاکٹر رفیع نے 10 سے 12 خطرات عقیدہ مہدویت بیان کیا. صرف ٹیگ لائن بتا دیتا ہوں ایک دو, جن میں سے ایک مطلب جو آج کل افراد پیدا ہو گئے کہ ہم نے امام کو دیکھا ہے, اور دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دکان نہ چلائیں, خدا دکان نہ چلائیں کہ ہم امام کو دیکھ کے آئے ہیں, مصلی بچھایا ہوا, یہ امام کا مصلی, امام یہاں کے نماز پڑھیں گے. ہمارے دوست کے ساتھ گئے, اب مرحوم ہو گئے, یہ بیان کر رہا ہوں, مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کہہ رہے چلے آج امام زمانہ کا کمرہ دیکھ کے آئے. ہاں ہمارے ایک صاحب ہے, انہوں نے کمرہ بنایا, چلے اور کمرہ دیکھنے پہنچے, اور انہوں نے وہ کمرہ اے سی لگایا ہوا, فین وین لگایا ہوا, زبردست, کراچی کے اچھے علاقے میں. اور جو ہے وہ مصلی بچھا ہوا کا, ایک مصلی پہ میں نہیں کھڑا ہوتا, صرف امام آ کے کھڑے ہوں گے, امام کے لیے بنایا, بہت اچھا ہے, سب کچھ ہے, اوپر کتابیں لگی ہوئی. میں کہہ رہا یہ کتاب کا امام پڑھیں گے بھی تو کیا مطلب, امام پڑھیں گے بھی تو آگے, امام کتاب نہیں ہوگی امام کے پاس. عزیزوں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, اس کا شور نہ ہو جائے بس. بنا لے گھر میں ایک فریم لگانے بغیر تصویر کا, اپنے گھر میں فریم رکھ لیں ٹیبل پہ چھوٹا سا بغیر تصویر کا, کہ مولا اس کے اندر آپ کی تصویر لگائی جائے گی, بس کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. شور نہیں مچایا جاتا ہے رابطے میں, یہ قلبی رابطے ہیں. دکان نہ کھولی جائے, بس مشکل یہ ہے. جو بخار خرید کے رکھی ہوئی ہے ایک سامنے کہ یہ امام کے لیے, یعنی امام پہلے کعبے سے ڈائریکٹ یہاں آئیں گے آپ کے پاس حسن ابدال میں, یہ تلوار لے کے جائیں گے اور پھر جہاد شروع کریں گے. یہ کوٹ کرنے جو ریفرنس دے رہا ہوں, ہوا میں نہیں ہے یہ بات ہے. مصلی بچھا ہوا ہے قم میں, قم المقدس, خش اہل البیت, مصلی بچھایا ہوا ہے, عورتیں اس کے گرد طواف کرتی ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دیں گے. کیا ہوا, کعب امام نماز پڑھا رہے ہیں. کہ تمہیں نہیں دیکھ رہے بدعقیدہ ہو, کہ نہیں دیکھ رہے. ہمارے نقل لے کے آ جائے, نقل اتنے نقل لے کے آئے, سویٹس لے کر آ جائے اتنے kg, امام آ کے اس پہ دعا پڑھ کے جائیں گے, آج چھوڑ دیں کل دے جائیے گا. ڈھیر لگ گیا گھر میں سویٹس, نقل شارٹ ہو گئے مارکیٹ میں. اس وقت کون پیدا ہو گیا نقل کھانے والا, کہو کیونکہ امام نقل پہ ہی دعا پڑھ گئے. وہ کوئی ہوگا بصر لکا مکہ والا تعلق ہوگا, کچھ یہی مہارت ہوگی اس کے, نقل نہیں بک رہے ہوں گے تو ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں. دکانیں نہ کھولیں خدا بس,
دکانیں نہ کھلنے دیں، ان کی مخالفت کریں، اس لیے کہا جو کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں رابطے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے اور جھوٹا ہے، بس۔ اس وقت میں بھی مقدس ہے، اربیلی جیسے ہے، بحر العلوم جیسے ہیں، سید بحر العلوم مسجد کوفہ میں گئے، ایک مرتبہ دیکھا اور جلتے چلتے سجدے میں گرے اور دعا پڑھنا شروع کر دی۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے؟ کہا یہاں میں نے امام زمانہ کو دیکھا تھا، جو مولا یا مولا یا مناجات امیر المومنین پڑھ رہے مسجد کوفہ میں۔ لیکن سید بحر العلوم نے جو کہا ہے وہ اپنے اس خاص کو کہا ہے کہ تم یہ بات بتانا نہیں کسی کو۔ کل میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، صدر العقلاء صندوق الاسرار، جو عقل مندوں کا دل ہے، اور یہ جملہ مولانا مالک اشتر کو کہا تھا، عقل مندوں کا جو دل ہے وہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے اور اسے کھولتے نہیں ہیں۔ مالک اشتر اس طرح صدر العقلاء، یہی وہ سینہ ہے جس کے لیے شرع صدر کی دعا مانگی گئی ہے کہ اتنا بڑا ہو جائے، اس میں اتنا بڑا صندوق آ جائے، اس میں ہزاروں راز آ جائیں، اور راز پھر بتائے تھوڑی جاتے، راز گائے تھوڑی جاتے، راز ہے، اور پھر جس کی زبان بندی جتنی لمبی ہوگی اس کے رازوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ راز ہو سکتا ہے آپ کا راز جو آپ کو مصلح پہ ملا، آپ کا راز جو آپ کو مجلس میں ملا، آپ کا راز جو آپ کو زیارت حسین پہ ملا، آپ کا راز جو آپ کو راہ زیارت میں ملا، ضروری نہیں ہے یہ سب ایک جیسا ہو اور سب کو بتایا جائے، مگر یہ کہ کوئی محرم راز ملے تو بتایا بھی جائے، کوئی مشکل نہیں۔ محرم ہونا شرط ہے، محرم راز ہونا۔ اور تیسری سب سے اہم جو وجہ امام کے لیے دعا کرنے کی، کہ تم اس کے لیے دعا کرو تاکہ وہ تمہارے لیے، اور اگر وہ دعا کر دے تو پھر کس کی دعا کی ضرورت چاہیے، پھر کس کی حاجت رہ جاتی ہے؟ وہ دعا کرے تو اس سے آپ کو بے نیازی عطا ہو جائے گی، پھر آپ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی سے پریشان نہیں، اور پھر کسی سے خوف نہیں کھانا، کیونکہ وہ دعا کر رہا، ایسا رابطہ ہوتا ہے۔ سید بحر العلوم کا ہی واقعہ ہے، کربلا میں عصر عاشور، وہ قبیلہ تویرج والے لوگ آتے ہیں، توئی سے تویرج، جنہوں نے عاشور کربلا میں کیا عاشور پہ تھے، جو بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، وہ قبیلہ تویرج کے لوگ ہیں جو نصرت امام کی یاد میں آتے ہیں۔ یاد نہیں رہا آپ کو یہ بتانا تھا کہ ان کے ساتھ ضرور جائیے گا، ضرور بھاگیے گا، میں عزیزوں کو دوستوں کو ضرور بتاتا ہوں۔ سید بحر العلوم کہتے ہیں میں کھڑا ہوتا ایک دم وہ قبیلے والے آیا، میں امامہ پھینکا اور اس کے ساتھ بھاگتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آقا آپ سید بحر العلوم اس وقت کے آیت اللہ سیستانی، کہ آپ اس طرح بھاگے، سب لوگ پڑے، ہمیں کیا کرتا؟ امام زمانہ ان کے ساتھ اسی طرح کیا رہے۔ میں نے امام کو اسی حالت میں درود احرام کرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، بارہا کہتا ہوں، جب مجلس گھروں پہ رکھیں، جس طرح مولانا سے وقت لیتے ہیں، لوگوں سے وقت لیتے ہیں، مولا سے وقت لیتے ہیں، سب کو دعوت دے رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا کو دعوت دے رہے ہیں۔ رنگ محفل کچھ اور ہوگا، جب جانے محفل صدر محفل میں بیٹھا ہوگا تو رنگ محفل ہوگا، تو پھر لطف محفل اور ہوگا، ماحول اور ہوگا، فضا اور ہوگی۔ اور جس طرح آپ جب کسی کی انسال ثواب کی مجلس میں جاتے ہیں، وارثوں کو ڈھونڈتے ہیں، کون ہے جس کو گلے لگا کے تسلیت دینی ہے، جب فرش عزا حسین پہ آیا کریں، وارث عزا کو تلاش کیا کریں، دعا کیا کریں، اور جب آنکھوں میں نمی ہو تو دعا کریں، مولا 2 مہینے 8 دن کا عرصہ تھا، اب تک نہ ڈھونڈ پایا،
مولا اب کہیں سے اپنے وجود کا احساس دلا دیجیے. مجھے نہیں معلوم کہیں صدر محفل میں ہیں، کہیں آخر میں ہیں، یا سید سجاد کی طرح جہاں جوتے اتار کے آتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے مولا آپ خون حسین کے طالب ہیں، ہم بھی خون حسین کے طالب ہیں کہ کسی طرح اس خون حسین کا بدلہ لیا جائے. یقیناً مولا میری صفات ایسی نہیں ہے کہ آپ سب، شاید میں آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکوں، لیکن مولا آپ کے ہمدردوں میں شامل ہوں. مولا آپ کے ہمدردوں میں شامل ہوں، آپ سے ہمدلی رکھتا ہوں. مولا شاید جنگ نہ کر سکوں، مجھے جون کی طرح کسی ایسے کام میں لگا دیجیے گا. شب عاشور جون کا کام تلواروں پہ دھار لگانا تھا. جون بزرگ ہیں، 70 سال سے زیادہ عمر ہے جون کی. لوگ مذاق کریں گے جون تم یہ تلواروں پہ دھار ہی لگاتے رہو گے یا تمہیں بھی جانا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں. تو جون کہتے ہیں تم جتنے مارو گے اس سب کا ثواب مجھے ملے گا کیونکہ دھار میں لگا رہا ہوں. جو مکالمے اس طرح کے ہوتے ہیں وہ عجیب ہے. شب عاشور عجیب مکالمے. بچے جون کو گھیرے بیٹھے ہیں، بچوں کا سب سے بزرگ غلام ہے جون. بچے اہل بیت کے بچے جون کو گھیرے بیٹھے اور جون انہیں کہانیاں سنا رہے، داستان سنا رہے، زمانے پیغمبر کی داستانیں سنا رہے. اور سناتے سناتے حسین کی آہٹ آئی اور جون نے گریا شروع کر دیا. جون کیا ہوا؟ کہ مولا میں ان بچوں کو بہلائے جا رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ انہیں کیسے بتاؤں کہ یہ ان کی آخری رات ہے. انہیں کیسے بتاؤں کہ یہ آخری رات ہے؟ یہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے باپ کی آج آخری رات ہے، ان کے بھائی کی آج آخری رات ہے. اس قدر سخت تھا وہ مرحلہ. لیکن کمال ہے کربلا کی ماؤں کا کہ جنہیں یقین آ جانے کے بعد بھی وہ بچوں کو بتاتی رہی کہ بیٹا قاسم کہیں پرواہ سنا رہی تھی، بیٹا قاسم کل جب دن طلوع ہو دیکھو تم سب سے پہلے جانا، ایسا نہ ہو اکبر و اون محمد تم پہ سب تک لے جائے. تمہارے بابا دیکھ رہے ہوں گے. ایک جگہ پر زینب خیمے میں بچوں کو سمجھا رہی ہے اور علی اکبر ہے جو بیویوں کے جرمت میں ہے. اللہ اکبر. کیسا دن تھا یہ روز عاشور. وقت کا امام کہتا ہے، امام زمانہ کا جملہ ہے، میرا سلام ان شہیدوں پر جو اپنی شہادت کے لیے بیتاب تھے، میرا سلام ان شہداء پر جن کے لاشیں پامال کر دیے، میرا سلام ان ماؤں پر جن کی گودوں کے پالے رن میں جا کے شہید ہوئے، میرا سلام ان بیواؤں پر جن کا سہاگ اجڑا، میرا سلام اس حسین پر جسے رلا رلا کے اجرکم اللہ. میرا سلام اس حسین پر جسے رلا رلا کے مارا گیا، میرا سلام اس حسین پر ابھی خضیب کہ جس کی داڑھی اس کے خون میں خلاب ہو گئی، میرا سلام اس حسین پر کہ جس کا رخسار خاک کربلا پہ مل دیا گیا. بی بی زینب اس کیفیت کو بیان کرتی ہے کہ ملعون پوری طاقت سے میرے بھائی کے سر کو زمین پہ رکھے ہوئے تھا، ایک گھٹنا حسین کے سینے پر تھا اور خنجر سے ضربے لگاتا جاتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ضربے لگاتا جاتا تھا، بیواہ حسینہ کہتی جاتی تھی اللہ اکبر. اور میرا سلام، میرا سلام اس سر اقدس پر کہ جسے جب تن سے جدا کیا گیا تو وہ کلام کر رہا تھا، میرا سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت تبدیل ہوتی رہی، میرا سلام
میرا سلام ان عزت داروں پر کہ جنہیں رسیوں میں باندھ کے بازاروں میں آنسوؤں کے بجائے خون رو رہا ہوں. على لعنة الدائمة ولعنة الله على القوم الظالمين.